بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، حکومت ایک نیا منی بجٹ لانے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر ہے کہ 200 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس کی مد میں پاکستان کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر نئے ٹیکسز لگیں گے، جیسے بجلی اور گیس اور مختلف ایڈیبل آئٹمز، اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ آئی ایم ایف نے یہ پریشر دیا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر جو ہے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائے گا، کیونکہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دیتا ہے تو پھر دوسرے جتنے بھی دیگر ممالک ہیں وہ اور دیگر ادارے وہ قرضہ دیں گے، اور یہ آئی ایم ایف نے جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا اس کے تحت پھر $1 بلین کا قرضہ دے گا آئی ایم ایف پاکستان کو۔ جب آئی ایم ایف $1 بلین دے گا تو پھر یہ کنڈیشنل ہوگا۔ یہ دوسرا جو ہمیں یہ جو پاکستان کے لیے جو جنیوا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے فلڈ کے متعلق، تو ادھر سے جتنا پیسہ ہے ورلڈ بینک نے جو کمٹمنٹ کی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو کمٹمنٹ کی ہے، اور جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے جو کمٹمنٹ کی ہے، اور دیگر ملکوں نے اور اداروں نے جو بھی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے قرضے دینے کی، وہ تب دیں گے جب آپ آئی ایم ایف کا یعنی امتحان پاس کر لیں۔ مطلب آپ سادے لفظوں میں سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کو پاس کرنا مینڈیٹری ہے، یہ اس سوال کا جواب کمپلسری ہے۔ 100 میں سے یہ 33 نمبر لینے ضروری ہیں، یہ لیں گے تو آپ کے گریڈز اوپر بڑھیں گے۔ اگر آپ اس سوال میں فیل ہو جاتے ہیں، باقی جتنے بھی سوالوں کے جواب دیں تو آپ کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا جائے گا۔ دس از آئی ایم ایف۔ تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو بائی آل مینز یہ جو ہے 200 بلین روپیز کا ایک انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ دسمبر سے آئی ایم ایف پریشرائز کر پاکستان کو، اور دس از جنوری۔ تو جنوری کے اندر اگر ہم نہیں جاتے اور یہ منی بجٹ نہیں حکومت لے کے آتی تو پھر جو ہے حکومت کے لیے بہت ٹربلز ہوں گی، اور حکومت نے کمٹمنٹ دے دی ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم منی بجٹ لا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے۔ ایک سائیڈ پہ یہ بات چیت چل رہی ہے، دوسری سائیڈ کے اوپر ملک کے اندر جو سیاسی جو زلزلہ ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور آئے دن اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو جھٹکے ہیں سیاسی، یہ کوئی 9 پوائنٹ سم تھنگ جو ریکٹر سکیل پہ انٹینسٹی ہوتی ہے نا زلزلے کی، وہ انٹینسٹی کا زلزلہ ہے پاکستان کے اندر، سیاسی زلزلہ۔ تو اتنی شدت کے سیاسی زلزلے سے ملک کی جو ساری کی ساری وہ بنیادیں وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 35 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے، اور ابھی عمران خان کے خلاف وہ بالکل یعنی کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے، سیاسی جنگ کرنی ہے، اور بائی آل مینز عمران خان کو ہم نے فیل کرنا ہے۔ اور عمران خان بھی تلے ہوئے ہیں کہ مجھے جو بھی کرنا پڑے، سیاسی خودکشی کرنی پڑ جائے، یہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے وہ بھی میں کر لوں گا، مجھے دوبارہ جو ہے یو ٹرن لے کے جانا پڑے نیشنل اسمبلی میں وہ بھی جاؤں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں اس کو چھوڑیں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ what is this going on here in the country؟ یہ بہت بڑوں کی لڑائی ہے، لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے لی۔ اکتوبر سے یہ جو ہے اپریل 2022 سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور ایک بات چیت چل رہی تھی کہ جناب اگر جو ہے جنرل باجوہ چلے جائیں گے، نیا چیف آف آرمی اپوائنٹ ہو جائے گا تو ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف چلے جائے گا، اور یہ جو لرزہ خیزی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو آرمی چیف صاحب تو نومبر کے جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں، یہ کیوں جو تلاطم خیزی ہے ختم نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے معاملات پولیٹیشنز خود سیٹ نہیں کرتے، جب تک یہ نہیں چاہتے کہ یار جو عوام پاکستان ہے، جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جو اکانومی ہے، جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، وہ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ They are not power hungry, they are power drunk politicians۔ تو جب آپ نے کسی چیز کا نشہ کیا ہوا ہو تو نشہ تو وہ چیز ملے تو اترتا ہے۔ ابھی ان کو ملی ہوئی ہے پی ڈی ایم لیڈ شہباز شریف کو، تو وہ تو ادھر ہے، یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو نہیں وہ چیز ملی ہوئی، تو یہ اس کے لیے ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہے، جو چیز کر کے یہ دوبارہ پاور میں آ جائیں، سنٹر میں پاور میں آئیں،
صوبے کوئی ان کے لیے حیثیت نہیں رکھتے، حالانکہ 2 صوبوں کے اندر اتنی بڑی گورنمنٹس تھیں، ادھر یہ پرفارم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ انڈر 18th امینڈمنٹ، صوبوں کے پاس بہت زیادہ پاورز تھیں تو یہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کی غرض و غایت سنٹر ہے، سنٹر والے ابھی بیٹھے ہیں کہ جو بھی مرضی ہو جائے۔ 35 ہم نے یہ استعفے قبول کیے ہیں، عمران خان از انوائٹڈ ٹو کم انٹو دا پارلیمنٹ اور ہم اس کو ٹف ٹائم دیں گے، ادھر سے خواجہ آصف تیاری کر کے بیٹھا ہے ایک بہت ہی زیادہ ہیومیلیٹنگ تقریر کرنے کی اگینسٹ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان۔ تو what this is going on here in the country? This is quite worrisome for whole of the state of Pakistan, whatever they are going to do against Pakistan people at large. تو یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایک طرف یہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جس کا کوئی آگے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا سلوشن، اور ایک بلیک ہول ہے آگے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ لڑائی انہوں نے اس کے اندر مزید شدت اور حدت اختیار کی تو پھر یہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے، پھر جو دوسری بات ہے اس کی سمت بھی صورتحال جا سکتی ہے۔ تو لیکن ان کو کوئی خیال نہیں ہے، ایک سائڈ پہ یہ کام کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو صحیح، یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ 40 لاکھ جو بچے ہیں سیلاب کے اندر جو آئے ہوئے تھے وہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یونیسیف یہ ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل ایمرجنسی چلڈرن فنڈ، عام طور پہ اس کو بچوں کا فنڈ کہتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر بچوں کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس بچوں کے فنڈ یونیسیف نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو جتنے بچے ہیں سیلاب جو زدہ بچے تھے وہ آج بھی بغیر کسی اچھے گرم انوائرمنٹ کے، بغیر رضائیوں کے، بغیر اچھے انتظام و انصرام کے وہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ درپے ہیں، وہ حالات کی اور موسم کی ستم ظریفی کے وہ مرہون منت ہیں کہ وہ کچھ اس میں سے بچ جائیں تو بچ جائیں، جو مر جائیں تو مر جائیں، ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور پوری عالمی برادری جو ہے اس کی طرف اس کی نہ کوئی توجہ ہے۔ عالمی برادری کی کیا بات کرنی ہے، جو پاکستان کے اپنے لوگ ہیں ان کی توجہ نہیں ہے۔ لوگوں کی توجہ صرف اس پاور پولیٹکس کے اندر ہے۔ یہ اتنے بچے مر ہیں اور ان کے ہزاروں کے حساب سے اسکول بند ہو گئے، اور کوئی 1000 اسکول یونیسیف والے کہتے ہیں ہم نے کھڑا کیا، جس کے اندر کوئی 25,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سائڈ پہ یہ حالات ہیں کہ جو ادھر پاکستان کے لوگ ہیں، جو ملینز کے اندر لوگ نہیں، بچے، معصوم بچے وہ مر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مر جائیں یا کچھ اور ہو جائے، یا جنگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، سونامی آ جائے، they are irrelevant to all these developments۔ ان کا ریلیونس کیا؟ ان کا ریلیونس ہے پاور بھی سنٹر کی پاور، تو اس کو لینے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہر قانونی، غیر قانونی، آئینی، غیر آئینی، انسانی، غیر انسانی اقدام بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو ہے کسی بہتری کی طرف نظر آتے ہوئے نہیں لگ رہے، اور اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی تو پھر یہ نتائج خود بھگتیں گے۔ بہت ہی افسوس کی صورتحال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔